جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بڑی خبر، آج کی اہم خبر، پاکستان کے سپریم کمانڈر ہمارے صدر مملکت عارف علوی نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے، الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے اور ان کو کہا ہے کہ 9 اپریل کو انتخابات کروائیں پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے۔ بڑا لمبا یہ پچھلے 30 دن سے ٹام اینڈ جیری کا لمبا ایک ڈرامہ چلتا رہا ہے، مزاحیہ فلم چلتی رہی ہے۔ یہ ویسے تو اب یہ ملک بنانا ریپبلک بن گیا ہے، اور بنانا بھی کھا گئی ہے ایلیٹ کلاس، اور ریپبلک بھی کھا گئی ہے ایلیٹ کلاس، 10% طبقہ اشرافیہ۔ اور ہم ایک بحران سے نکلتے ہیں دوسرے بحران میں چلے جاتے ہیں، بلکہ بحران در بحران میں ہے۔ لیکن صدر عارف علوی نے بڑا جرأت مندانہ قدم اٹھایا ہے۔ اب یہاں بتایا یہ جا رہا ہے، سنایا یہ جا رہا ہے کہ صدر مملکت کو آئینی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ الیکشن کروائیں یا نہ کروائیں۔ ان کا الیکشن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حالانکہ صدر نے اپنے خط میں الیکشن ایکٹ 2017 کے آئین کے آرٹیکل 57(1) کے تحت یہ خط لکھا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ الیکشن کروائیں 9 اپریل کو۔ اور اسی الیکشن ایکٹ کی 57(2) میں ہے کہ الیکشن کمیشن صدر مملکت کا آرڈر ماننے کا پابند ہے۔ لیکن فرض کر لیتے ہیں، ابھی اس پہ بہت ساری بحث ہوگی، ابھی بڑے آئیں گے، رد عمل بھی آئیں گے، اور مجھے یہ معاملہ دوبارہ عدالت میں جاتا نظر آ رہا ہے، دوبارہ سپریم کورٹ میں جاتا نظر آ رہا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ بات الیکشن کی 2 صوبوں کی سپریم کورٹ میں پہنچے گی، لیکن اب تو اور بھی آئینی جنگ چھڑتی نظر آ رہی ہے۔ اور اس ہماری بدقسمتی، ہمارا وزیر اعظم بھی عدالت نے بنایا، ہمارا وزیر اعلیٰ بھی عدالت نے بنایا، ہمارا گورنر بھی عدالت نے لگایا، ہمارے سارے سیاستدانوں کے کیس بھی عدالت میں ہیں، ہمارے اب الیکشن کے بھی کیس عدالت میں، ہر چیز عدالت میں ہے۔ کوئی ادارہ اپنے قدموں پہ نہیں رہا، کوئی بندہ اپنا کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیے 1 مہینہ پہلے اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں۔ پہلے تو اسمبلیاں پی ڈی ایم جو کہتی تھی عمران خان اسمبلیاں توڑے ہم الیکشن کروا دیں گے، وہ انہوں نے اسمبلیاں، جب عمران خان نے اعلان کیا تو وہ اس کوشش میں لگے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں۔ پھر اسمبلیاں ٹوٹ گئیں تو متنازع نگران سیٹ اپ آ گیا، پھر گورنروں کا متنازع کردار، پھر الیکشن کمیشن کا متنازع کردار، پھر پی ڈی ایم کا متنازع کردار، پھر تحریک انصاف عدالت گئی، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کہ آئین میں لکھا ہوا ہے 90 دن کے اندر انتخابات کروائیں، تو آپ انتخابات 90 دن کے اندر کروائیں۔ پھر گورنر الیکشن کمیشن میں مشاورتیں شروع ہو گئیں۔ پھر اس صدر کے 2 خط انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھے کہ آئیں، ایک میں لکھا کہ الیکشن کروائیں، آئیں مشاورت کریں۔ الیکشن کمیشن نے 2 خط صدر کو لکھ دیے کہ معاملہ عدالت میں ہے اور ہم اس پہ ابھی کوئی تاریخ نہیں دے سکتے۔ پھر سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان نے چیف جسٹس کو خط لکھا کہ آپ کائنڈلی، چیف جسٹس کو ایک نوٹ بنا کے کیس میں بھیجا کہ اگر آپ چاہیں تو اس پہ از خود نوٹس لے لیں کہ یہ الیکشن 2 صوبوں کے کیوں نہیں تاریخ دی جا رہی۔ اچھا، اس کے بعد آپ مزاحیہ فلم دیکھیں، یہ مزاحیہ تھیٹر دیکھیں، یہ ٹام اینڈ جیری کی فلم جو کارٹون دیکھیں جو چل رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے ادھر اسمبلیاں ٹوٹی ہیں، ادھر نئے انتخابات کروا دیے جائیں، لیکن چونکہ بتا چکا ہوں عمران خان مقبول زیادہ ہے، پی ڈی ایم غیر مقبول ہے، ان کے پاس نہ بیانیہ ہے نہ پرفارمنس ہے۔ عمران خان کو نااہل کرنا ہے، جیل بھجوانا ہے، نواز شریف صاحب کو واپس لانا ہے اور ان کی زیر سایہ الیکشن لڑنا ہے۔ لہٰذا یہ سارے ڈرامے اسی لیے ہو رہے ہیں کہ یہ 2 صوبوں کے الیکشن بھی جنرل الیکشن کے ساتھ ہوں، یعنی باقی سارے پاکستان کے ساتھ ہوں۔ اچھا، تحریک انصاف کہہ رہی الیکشن کرائیں، اور وہ اس کے لیے جیل بھروں تک پہنچی ہوئی ہے۔ پی ڈی ایم کہہ رہی کہ الیکشن چھیڑ بن گئی ہے۔ گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ جب اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس پر میں نے سائن ہی نہیں کیے، دستخط ہی نہیں کیے، تو میں تاریخ کیوں دوں۔ گورنر کے پی کہ الیکشن ہونے تو چاہیے لیکن امن و امان دیکھ لیں۔ اچھا، چیف الیکشن کمشنر میری آئینی ذمہ داری پوری کرنے کی راستے میں رکاوٹیں ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ الیکشن کمیشن سارے کام کر رہا ہے سوائے اپنے کام اس کے جو اسے کرنا چاہیے۔ اچھا، ہائی کورٹ
का फैसला या 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं। गवर्नर ने कहा अब गवर्नर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान हाई कोर्ट के फैसले के बाद बाल कलीमुल्ला के पास एक ड्रामा किस्म का मैच फिक्स शुरू हो गया और ना समझ आने वाली बेनतीजा मुशावरतें शुरू हो गई। सदर ने फिर इंटरवीन किया और इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा। जब कोई जवाब ना दिया इलेक्शन कमीशन ने, तो सदर ने फिर इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा और लिखा कितनी बेहिसी की बात है कि आप जवाब भी नहीं दिया। इस पर इलेक्शन कमीशन ने बाकी छोड़े, उन्होंने कहा कि हमें इस लफ्ज़ बेहिसी से बड़ी दुख हुआ है। और फिर सदर ने कहा कि इलेक्शन करवाएं, डेट दें या और आए मेरे साथ मुशावरत करें। इलेक्शन कमीशन ने इस माम कहा कि आपसे मुशावरत गैर कानूनी है, गैर आइनी है, लिहाजा नो मुशावरत। तारीख़ आपका काम नहीं है, ना आप दे सकते हैं, लिहाजा नो तारीख़। और इलेक्शन सदर ने कहा कि इलेक्शन कराओ, आइन का मजाक ना उड़ाओ, आइन से खिलवाड़ ना करो, आइन में सुराख तलाश ना करो। और हुक्मरान इत्तेहाद बोली, सदर जी अपनी औकात च रहो, मतलब अपनी आइनी औकात में रहें। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख़ दो, सदर का मुतालबा। आखिरी सदर ने एक बयान में कहा, इंटरव्यू में कहा। और इलेक्शन कमीशन बोला मामला अदालतों में है, लिहाजा हमने भी लाहौर हाई कोर्ट में रहनुमाई के लिए दरख्वास्त दी हुई है या केस रहनुमाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में है, लिहाजा मैं कासर हूँ। इलेक्शन कमीशन ने कहा हम नहीं डेट दे सकते। शेख रशीद साहब ने कहा कि अब सदर तारीख़ दें या इस्तीफ़ा दें, और सदर साहब ने कहा कि गवर्नर नहीं दे रहा डेट, उसको देनी चाहिए थी, आइन के आर्टिकल 105 के तहत देनी चाहिए थी, लेकिन मैं उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकता। अच्छा, और सदर ने ये भी बड़ा एक जुमला बोला कि इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल देख कर तो ऐसे लग रहा है जैसे उसने अगर इलेक्शन की डेट दे दी तो उसको जुर्माना हो जाएगा। नहीं सर, सदर मुल्क साहब, ऐसा लग रहा है कि जैसे IMF ने इस हुकूमत को कहा है कि इलेक्शन नहीं करवाने, इलेक्शन इनकी छेड़ बन गया है। अब ये पिंग पोंग, समीउल्लाह कलीमुल्लाह, टॉम एंड जेरी, मिज़ाहिया फिल्म, मिज़ाहिया थिएटर पिछले 30 दिन से जारी है। और फजूल कोई, यानी वजारत ख़जाना कह रही है हमारे पास पैसे नहीं है, वजारत दिफा कह रही है हमने सिक्योरिटी नहीं देनी, IG पंजाब कह रहा है मैं पुलिस नहीं दूंगा, लाहौर हाई कोर्ट में ने कहा कि हम इलेक्शन के लिए अपने अफसर नहीं देंगे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सारे तमाम 2 सूबों के पहले करने के बजाय इकट्ठे कर लें सारे ही आगे जाके, और हुक्मरान इत्तेहाद तो इस कोशिश में लगा हुआ है PDM वाले के इलेक्शन ना हो। इन हालात में सदर मुमलकत का बहुत बड़ा फ़ैसला है, सदर मुमलकत का बल्कि पंजाबी में कहें कि बहुत बड़ा खड़ाक है। सदर मुमलकत ने इस कौम को एक बुरहान में से निकालने की कोशिश की है, मगर इस बुरहान से और बुरहान निकलेंगे। अब PDM वाले कहेंगे कि सदर ने तो आइन शिकनी की है, सदर ने गैर आइनी काम किया है, सदर तो वो है जिसने गैर आइनी तौर पर बरतरफ असम्बली को तौसीक कर दी थी, सदर तो पहले ही आर्टिकल 6 उस पर लगना चाहिए, सदर का तो ये गैर आइनी, सदर तो PDM का टाइगर बन गया, सदर तो एक जमात का तर्जमान बन गया, सदर ने अपनी कुर्सी और अपने ओहदे से इंसाफ नहीं किया, सदर का आर्डर मुर्दाबाद। ये PDM के अभी बयानात आएंगे। इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर भी कहेगा कि आप ना मुशावरत से आपसे आइनी तौर पर की जा सकती, ना आप तारीख देख सकते हैं आइनी तौर पर। लिहाजा अब ये मामला उधर सदर कह रहा है, इधर तरीके इंसाफ सड़कों पर है, तो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, मामला फिर अदालत में जाएगा और फिर अदालत फ़ैसला करेगी। लेकिन अहम बात क्या है? अहम बात ये है कि ये बात करनी आप ज़रूर करें कि सदर आइनी तौर पर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, आर्डर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, तारीख़ दे सकते हैं कि नहीं दे सकते इलेक्शन की। लेकिन ये भी तो पूछें कि जिन लोगों ने आइनी तौर पर तारीख़ देनी थी, उन्होंने अभी तक 30 दिन गुजरने के बावजूद तारीख़ क्यों नहीं दी? क्यों कह रहे थे PDM वाले कि अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने चाहिए, मगर 90 दिन के अंदर अगर इंतखाबात ना करवाएं तो आइन खामोश है? क्यों हवाले दे रहे थे कि बेनज़ीर भुट्टो की कत्ल के बाद 27 दिन इंतखाबात आगे हो गए थे, और सलाब आने के बाद 2010 में वो भी आगे हो गए थे इंतखाबात, तो अब भी आगे हो जाएंगे?
کیوں اس طرح یہ سارے کوئی کہہ رہا میں پیسے نہیں دوں گا, کوئی کہہ رہا میں سیکورٹی نہیں دوں گا, کیوں حکمران اتحاد بھاگ رہی ہے الیکشن سے, کیوں الیکشن ان کی چھیڑ بن گیا, تو اور کیوں گورنر الیکشن کمیشن اور پی ڈی ایم حکومت اس میں غیر جانبدارانہ اور متنازع کردار ادا کر رہی ہے. تو بہت بڑا فیصلہ ہے صدر مملکت کا, سپریم کمانڈر کا, اور یہ تحریک انصاف کی ایک طرح کی سے فتح ہے. یہ تحریک انصاف کا ایک طرح سے جو ان کا مطالبہ ہے اس میں ایک اور سٹیپ آگے ہے. اب بال سپریم کورٹ میں ہوگی, عدالت میں ہوگی. اب اس بحران سے کئی آدھے سے زیادہ ہمارے قانونی ماہرین خیر سے کہہ رہے ہیں کہ صدر تاریخ دے ہی نہیں سکتے, چاند کہہ رہے ہیں کہ دے سکتے ہیں, تشریح کرے گی سپریم کورٹ. لیکن آئین میں کیا لکھا ہے؟ 90 دن کے اندر انتخابات. آئین اگر یہ کل پی ڈی ایم کہتی تھی کہ عمران خان, صدر عارف علوی, قاسم سوری نے آئین شکنی کی ہے, آج یہ آئین شکنی کے چکر میں ہے. تو آئین شکنی نہ کریں, انتخابات سے نہ بھاگیں. جمہوریت پسند تو آپ ہیں نہیں, اس ملک میں جمہوریت تو ہے نہیں, یہ فیملی چند خاندانوں کا جن جپا ہے. لیکن انتخابات کروائیں, انتخابات سے آپ کو کوئی بھاگنے نہیں دے گا. اور مقبولیت اور آپ کی 2-4 مہینوں بعد آپ یہ ٹھیک ہے کہ آپ جس طرح عمران خان کے ارد گرد گھیرا تنگ ہے, ہو سکتا ہے آپ اسے نااہل کر دیں, جیل بھجوا دیں, ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کو واپس لے آئیں, مگر آپ کی مقبولیت میں بہتری مجھے ہوتی نظر نہیں آ رہی, کارکردگی میں بہتری ہوتی نظر نہیں آ رہی. انتخابات کروائیں, انتخابات سے مت بھاگیں. صدر عارف علوی کا یہ بڑا فیصلہ ہے, اچھا فیصلہ ہے, اور اب سپریم کورٹ پر ہے, چیف جسٹس صاحب پر ہے کہ اس ملک کو, اس قوم کو آئینی بحران سے نکالیں اور الیکشن کی طرف جائیں. جو جماعتیں جیتیں وہ آئیں 5 سال کے لیے اور بڑے فیصلے کریں. اس ملک کو اس وقت بڑے فیصلوں کی ضرورت ہے, جرأت مندانہ فیصلوں کی ضرورت ہے, ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے. ہم اس ملک میں 75 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دہشت گردی, معاشی بحران اور سیاسی عدم استحکام ایک ساتھ آیا ہو. یہ ایک ساتھ آیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا رحم کرے. پاکستان زندہ باد.